رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز اور ملک عزیز پاکستان کی اس عظیم دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کرام، آج جامعہ کے محتمم اور اپنے بزرگ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت ظلہم کی والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے جامعہ میں حاضری ہوئی۔ ان کی شفقت، انہوں نے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا۔ اللہ تعالی حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو بھی شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما کر ان کی خدمات حسنہ کو جاری و ساری رکھے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا 5 منٹ کم 2 بجے اپنے بیان کو ختم کر دوں، تو اس دوران آپ حضرات کی مکمل توجہ میری طرف ہونی چاہیے، کیمرے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے کام کرنا وہ کیمرے کو دیکھیں، جنہوں نے کام نہیں کرنا وہ صرف مجھے دیکھیں اور سنیں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے بات کو سننا ہے
میں نے انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں عرض کرنی ہیں، انہیں آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، بات کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، آگے اوروں تک پہنچانا ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، کھوپڑی شریف میں بات کو بٹھانا ہے، اور پھر بات کو آگے اوروں تک، زور سے بولو، ہاں یہ سبق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سنیں بغیر کسی تمہید کے۔ پہلی بات، بہت آسان ایمان، عقیدے اور نظریے کا سبق۔ آپ نے قاضی احسان احمد صاحب کا نام سنا؟ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے بالکل قریب میں قبرستان ہے، وہاں پر پاکستان کا بے تاج بادشاہ شہنشاہ خطابت خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ آرام فرما ہیں۔ ان کا جملہ عرض کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ اس بات کو پلے باندھ لیں سارے۔ سب سے بنیادی چیز ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جس کا ایمان صحیح نہیں کچھ بھی صحیح نہیں، جس کا عقیدہ مضبوط نہیں کچھ بھی صحیح نہیں۔ لہٰذا عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ روئے زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام و تسلیمات آئے، ان میں سے سب سے پہلے بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز خلاق عالم نے دنیا میں نبیوں کے بھیجنے کی صورت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے کیا۔ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی بندش، سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل خلاق عالم نے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کر دی۔ بہت عام فہم بات ہے، سب سے پہلا کسے کہتے ہیں، سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ہمارا ایمان سب سے پہلے نبی روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ معلوم ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر کوئی اور نبی نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج کی مجلس میں علماء طلباء کا مجمع زیادہ ہے، آپ عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف یاد کریں جسے مدارس کی زبان میں کہا جاتا ہے تعریف جامع بھی ہونی چاہیے، تعریف معنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر تعریف جامع نہیں ہے
تو ناقص ہے، اگر تعریف مانے نہیں ہے تو ناقص ہے۔ تو آپ علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ سے کوئی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف پوچھے، آپ ایسی تعریف کریں جس پر کوئی قادیانی اور مرزائی اعتراض کر دے تو یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا میں نے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف کرنی ہے، کوئی قادیانی نہیں، مرزا غلام قادیانی نجس پلیت بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے، ختم نبوت کے غلام کی پیش کردہ تعریف پر اعتراض نہ کر سکے۔ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے طالب علم نے عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف کی، قادیانی کو اعتراض کرنا تو دور کی بات، اعتراض سوجے گا بھی نہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ رفتار زیادہ تو نہیں؟ بات قابو آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو میری جان نکل جائے تو سمجھ ہی نہ آئے، تسی کو وہ مولوی تھا F-16 دی رفتار نہ جا رہے ایسے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قابو ہے پروگرام؟ چلو، جو وقت کم ہے نا اسی لیے میں نے باتیں زیادہ کرنی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، بولو ہی کو نہیں بھولنا، گھی جیسے یاد ہوتا ہے تمہیں گھی، ایسے ہی کو یاد کرو۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، میری طرف دیکھو سارے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کیا مطلب؟ نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ امتی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جسے میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، تو عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ امتی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی تشریعی آ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس سارے سبق کو یاد کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سبق دہراتا ہوں سوال و جواب کی صورت میں۔ سوال نمبر 1، دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی کا نام؟ جواب، سیدنا آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی کا نام؟ جواب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلا کسے کہتے ہیں؟ سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ جواب، سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ سوال نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف؟ جواب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی اور تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی کم و بیش 108
آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ مولانا سیف الرحمان قاسم گجرانوالہ کے عالم دین ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی 700 آیات مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن پوری دنیا میں جانا پہچانا ادارہ ہے۔ اس ادارے کے استاد الحدیث حضرت مولانا فضل محمد کہتے ہیں، آدمی نے اپنے ذوق سے اپنے ایمان کی تعبیر اور تشریح کی ہے۔ کسی نے کہا قرآن کی 100 آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، کسی نے کہا 700 آیتوں سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ فضل محمد کی آنکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتی ہے، والناس کی سین پر قرآن کریم کی تلاوت کو مکمل کرتی ہے، تو فضل محمد کی آنکھ کو قرآن کی ایک ایک آیت نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل نظر آتی ہے۔ پورا قرآن اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ 100 آیتیں ہوں تب بھی ہمارا ایمان وہی ہے، 700 آیتیں ہوں تب بھی ہمارا ایمان وہی ہے، پورا قرآن کہے تب بھی ہمارا ایمان وہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، اگر قرآن کی ایک آیت بھی کہے پیغمبر اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان تب بھی وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 200 سے زائد مرتبہ زبان نبوت سے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ قرآن بھی کہتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، فرمان پیغمبر بھی کہتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اصحاب پیغمبر بھی کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سیدنا حبیب ابن زید اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے شہادت دیتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب آگ میں جا کر کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یمامہ کے میدان میں 1200 اصحاب پیغمبر اور تابعین جامع شہادت پیش کر کے کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ساری امت کہتی ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم پکار پکار کر کہے پیغمبر آخری نبی ہیں، احادیث مبارکہ بوانگ دہل کہیں پیغمبر آخری نبی ہے، اصحاب پیغمبر کہیں حضور آخری نبی ہیں۔ میرے آپ کے مسلمان کی زبان پر یہ بات ہو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صرف یہی نہیں، میں اللہ کے نبی کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، مجھے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی آپ کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، پرندوں کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، جانداروں کے بھی نبی ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، خدا نے نبی علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے دربار میں چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اصحاب پیغمبر حضور علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہیں۔ ایک اعرابی دیہاتی وہاں سے گزرتا ہے، اس نے دیکھا محمد الرسول اللہ موجود ہیں، اصحاب پیغمبر بھی موجود ہیں۔ الیاذ باللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ایک مکر تیار کیا، ایک خفیہ تدبیر سوچی کہ میں اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ اصحاب پیغمبر کے سامنے نیچا دکھلاتا ہوں، اصحاب پیغمبر اللہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک خفیہ تدبیر سوچی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ زمین پر اللہ کے نبی کے خلاف تدبیر سوچتا ہے، آسمان والا اپنے نبی کے حق میں تدبیر سوچتا ہے، قرآن فیصلہ دیتا ہے دنیا والے میرے خلاف تدبیر کریں تب بھی ناکام ہے، میرے نبی کے خلاف تدبیر کریں تب بھی ناکام ہے، میرے نبی کے غلاموں کے خلاف تدبیر کریں تب بھی ناکام ہے۔
اللہ ان کے خلاف تدبیر کرے گا تو کس کی تدبیر کام میں آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہے گی۔ اس اعرابی کی تدبیر ہے علیاذ باللہ نبی علیہ السلام کو جھٹلانا، اصحاب پیغمبر کو دربار نبوت سے دور کرنا۔ اس نے یہ سوچا، اللہ نے تدبیر کر کے اس کے معاملے کو الٹ کر دیا۔ یہ اعرابی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک جانور تھا جس کو عربی میں ذب کہتے ہیں، اردو میں گو کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس وقت اس گو جانور کو کھایا کرتے تھے۔ یہ شکار کر کے لے کر آیا، وہ جانور ہے، وہ بھی مردہ ہے۔ اس نے اس جانور کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا اور اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت نے کہا ہاں میں ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اعرابی دیہاتی کہنے لگا، اگر یہ گو، اگر یہ ذب، یہ جانور آپ پر ایمان کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، میری طرف دیکھو، اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت اس مردہ گو پر ڈالی۔ یہ اعرابی کہتا ہے اگر یہ جانور آپ پر ایمان کی گواہی دے دے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا یہ جانور ہے، یہ کہاں بولے گا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا یہ مردہ ہے، یہ کہاں بولے گا؟ بڑے نخرے سے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی نے نگاہ نبوت اس مردہ گو پر ڈالی، زبان نبوت سے اس مردہ گو کو مخاطب کر کے کہا یا ذب۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا ذب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد عمر کے قدموں کے ذرات پہ قربان، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا یا ذب تو یہ گو، مردہ گو زندہ ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی، نہایت فصیح بلیغ عربی زبان میں اللہ کے نبی کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے لبیک و سعدیک، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کی مٹی، میں آپ کی فرما بردار۔ اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر یا ذب، وہ گو زندہ ہوئی۔ اس نے جواب دیا لبیک و سعدیک۔ اللہ کے نبی نے کہا یا ذب من تعبد، اے گو تو بتلا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا، وہ پھر نہایت فصیح عربی زبان میں بولی، یہ نہیں کہ وہ بول رہی ہے، پیغمبر سن رہے ہیں، وہ بول رہی ہے، پیغمبر سمجھ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں پیغمبر بول رہے ہیں، مجمع سن رہا ہے، گو بول رہی ہے، مجمع سن رہا ہے۔ صرف یہ بات نہیں کہ اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں اس کی آواز کو، سارے مجمع نے اس کی بات کو سنا۔ یا ذب من تعبد، اے گو تو بتلا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی حکومت زمین پر ہے، جس کے پیار اور محبت کا مظہر جنت ہے، جس کے عقاب کا مظہر جہنم ہے، جس نے سمندر میں چلنے کے لیے راستے بنا دیے۔ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی نے کہا یا ذب من انا، تو نے بتایا، میں نے بلایا، تو نے جواب دیا، میں نے پوچھا، تو نے رب کی توحید کو بیان کیا۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں یا ذب من انا، ذرا میرے متعلق بھی بتلا کہ میں کون ہوں۔ حضرت عمر کی روایت کے مطابق وہ گو کہتی ہے آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ نے رسالت اور نبوت آپ پر ختم کر دی۔ اس گو نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا آپ نے مجھ سے سوال کیے، میں نے آپ کے سوالات کے جواب دیے، میرا من چاہتا ہے میں اپنے من سے آپ کے متعلق کچھ عرض کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہو کیا کہتی ہو؟ اس گو نے کہا اے اللہ کے حبیب قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہے تو اسے آپ کی تصدیق کرنا پڑے گی، اسے آپ کو ماننا پڑے گا، اسے آپ کی نبوت پر
پر ایمان لانا پڑے گا، اسے آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا پڑے گا، اسے آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا پڑے گا۔ قد افلح من صدق، جس نے آپ کی تصدیق کر دی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذب، جس نے آپ کی تکذیب کر دی وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہو گیا، دنیا میں بھی فنا ہو گیا، دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ ارے اللہ کے بندو، قرآن کہے حضور آخری نبی، فرمان پیغمبر کہے حضور آخری نبی، اجماع امت کہے حضور آخری نبی، یہ ساری امت مل کے کہے حضور آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی گواہی جانور دے کر کہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، روئے زمین پر ایک جانور ایسا بھی ہے جو 2 ٹانگوں والا ہے، 2 آنکھوں والا ہے، 2 ہاتھوں والا ہے، 1 سر والا ہے، جسے میں اور آپ قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں۔ یہ قادیانی اور مرزائی اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو جانور یہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر قادیانی مرزائی حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میرا آپ کا ایمان ہے، ایک میرے آپ کے ایمان کا تحفظ ہے۔ آپ نے یہ ادارہ بنایا، ادارہ بنانا الگ کام ہے، ادارے کا تحفظ الگ کام ہے۔ آپ نے بڑی مہنگی گاڑی لے لی، گاڑی لینا الگ کام ہے، اس کی حفاظت کرنا الگ کام ہے۔ میرا آپ کا ایمان عقیدہ ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جیسے یہ میرا آپ کا عقیدہ قیمتی ہے، اسی طرح اس عقیدے کی حفاظت بھی قیمتی ہے، اس عقیدے کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو 1400 سال سے امت اس عقیدے کی حفاظت کرتی ہوئی چلی آئی ہے۔ سیدنا حبیب ابن زید نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے سامنے جھوٹے مدعی نبوت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا انکار برداشت نہیں کیا۔ یمامہ کا میدان مدینہ منورہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ صدیق اکبر نے اصحاب پیغمبر سے کہا، جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب یمامہ میں ہے، اس کے جھوٹے دعوی نبوت کا استحصال کرنا ہے، اس کے فتنے کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ تو اصحاب پیغمبر نے نہیں کہا کہ اتنی دور جانا ہے، بڑی گرمی ہے، اسباب نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، رہائش کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ان غلاموں میں سے تاریخ ایک مثال پیش نہیں کر سکتی جسے کہا گیا ہو یمامہ جانا ہے، انہوں نے انکار کیا ہو۔ چنانچہ یمامہ کے میدان میں صدیق اکبر نے ایک لشکر بھیجا، حضرت شرحبیل کا لشکر گیا، اس کے بعد ایک لشکر اور گیا، پھر تیسرا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا۔ مسیلمہ سے جنگ ہوئی، 1200 سے زائد اصحاب پیغمبر نے جام شہادت نوش کیا۔ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہوگی، سعودی عرب حکومت نے یمامہ کے میدان سے ایک سڑک نکالنے کی بات کی، سڑک نکالنے کا منصوبہ ہوا، چنانچہ اس کی تیاری کی گئی، کھدائی شروع کی گئی۔ کھدائی کرتے کرتے محسوس یہ ہوا کہ یہ کسی کا جسم ہے، کسی کے جسم کا کپڑا ہے، کسی کا کفن نظر آ رہا ہے۔ بڑے احتیاط سے وہاں سے کھدائی کی گئی، چنانچہ یمامہ کا میدان مشہور تو تھا، وہاں سے کھدائی کرتے کرتے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہونے والے صحابی رسول یا تابعی کا جسم رونما ہوا۔ جب قبر کشائی کی گئی، جب اسے نکالا گیا، وہ کفن بھی تر و تازہ تھا، وہ جسم بھی گلاب کی پھول کی پتیوں کی طرح تر و تازہ تھا، مہک رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے نام پر مرنے والا مرتا نہیں ہے، اللہ کے نبی کے نام پہ مرنے والے کو زمین کی مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ جس بندے نے اپنا آپ اللہ کے نبی کے نام پہ قربان کیا، اسے کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا، پاکستان کی سرزمین پر
ہندوستان سے قادیانیت کا فتنہ آیا، مرزا غلام قادیانی کے فتنے نے سر اٹھانا شروع کیا۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت چلی، جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سرخیل تھے، خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجاع آبادی تھے، مولانا محمد علی جلندری تھے۔ اسلام کے آفتاب و مہتاب کی ایک عظیم جماعت تھی، وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے ترانے پھریرے بلند کر رہی تھی۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام آپ کے شہر کے عظیم بزرگ جن سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا، جنہیں دنیا اسلام خطیب پاکستان قاضی احسان احمد شجاع آبادی کے نام سے جانتی ہے، ان کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لگی۔ یہ پوری جماعت میں سے خوش نصیب انسان تھے جنہیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی جیل جانا پڑا، تحریک آزادی کے لیے بھی جیل جانا پڑا۔ یہ دونوں مرتبہ جیل پر، باپ احسان احمد جیل میں۔ یہ باتیں سننی آسان ہیں، سنانی آسان ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا دل گردہ دے کر اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا، خدا کی قسم میں نے اسی لیے تو کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ یہ پکے تھے اپنے عشق اور محبت میں، یہ پکے تھے رب کی توحید کی گواہی دینے میں، یہ پکے تھے نبی کی ختم نبوت کی گواہی دینے میں، یہ پکے تھے اصحاب پیغمبر کی محبت میں، کائنات کی ہر چیز کو پیغمبر کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کر کے عملی نمونہ پیش کر کے گئے ہیں کہ ہم نے باتوں سے چمنستان میں پھول نہیں کھلائے، ہم نے اپنے خون سے چمنستان کی آبیاری کی ہے۔ اس چمنستان میں کھلنے والے ایک ایک غلام محمد کے پھول کو اپنے خون سے رونق بخشی ہے، ایک ایک پھول کو، ایک ایک پودے کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ یوں ہی یہ باغ سرسبز و شاداب نہیں، آج یہ چمن کی بہاریں یوں ہی نہیں ہیں، اس چمن کی بہاروں میں کہیں ان لوگوں کا خون شامل ہے، کہیں ان لوگوں کی داستانیں عشق و وفا ثابت ہے جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو میدان عمل میں لا کے پیش کر دیا۔ قاضی صاحب جیل میں ہیں، والد بستر پر ہیں، قاضی صاحب جیل میں ہیں، بیٹا بستر پر ہے۔ یہ ان لوگوں کی عظیم الشان داستان ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، قاضی احسان احمد جیل میں، والد کا جنازہ ہے، آج ان کے سامنے کاغذ پیش کیا گیا، آپ اس کاغذ پہ دستخط کریں، اپنے والد کے جنازے کو کندھا دے دیں۔ آج کاغذ پیش کیا گیا، بیٹے کا جنازہ ہے، اسے کندھا دے دیں۔ قاضی صاحب نے دونوں مرتبہ کاغذ ٹھکرا دیا، فرمانے لگے یہ جیل میں نے اپنی نام کے لیے، نمود و نمائش کے لیے قبول نہیں کی، میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ چنانچہ والد کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، بیٹے کے جنازے کو کندھا نہیں دیا، سزا پوری کی، جیل کی کال کوٹھڑی سے سینہ تان کر نبی کی غلامی کا جام بھر کے اس حق کی وفاداری کا اعلان کر کے جب اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے، دروازے کو کھولا، قدم صحن کے اندر رکھا، نقشہ یوں تھا، چھٹے اسیر، بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، باپ بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، مگر خدا کی قسم ان میں سے ایک آدمی نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے اس عظیم منصب سے غداری نہیں کی۔ ان عشاق کی ایک داستان ہے جنہوں نے اس گلشن پیغمبر کو، اس گلشن ختم نبوت کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج ضرورت ہے اس وقت کا مسلمان ان کے لگائے ہوئے گلشن کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر تحفظ ختم نبوت کے کام کو اولین بنیادوں پر کہے۔ میں اپنے ان اکابر کے سامنے دو جملے عرض کرتا ہوں۔ میرے آپ کے اکابر نے ختم نبوت کے تحفظ کا کام اپنی جائز ترین
خواہشات کو قربان کر کے کیا۔ اپنے بزرگوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے ختم نبوت کا کام ترجیحی بنیادوں پر کیا۔ آج بھی دوستوں کو کہتا ہوں، اپنی جائز ترین خواہشات کو پیغمبر کی ناموس پر قربان کرو، پیغمبر کی ختم نبوت پر قربان کرو، ترجیحی بنیادوں پر ختم نبوت کا کام کرو۔ آپ کو مجھے دنیا کا ہر کام یاد رہے، تحفظ ختم نبوت یاد نہ رہے، آپ کو مجھے دنیا کا ہر مسئلہ یاد رہے، ختم نبوت کا عقیدہ یاد نہ رہے، آپ کو مجھے دنیا کی ہر بات آتی ہو، ختم نبوت کا پتہ نہ ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کل قیامت والے دن اللہ کے نبی اس دنیا کی اغراض پر مبنی زندگی پر، آپ کے ساتھ بے وفائی پر کہیں ہم سے منہ نہ پھیر لیں۔ تمہیں یہ پتا تھا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری پوتی ہے، یہ میری نواسی ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میری بہن ہے، تمہیں دنیا کے سب رشتے یاد تھے، میرا گھر، میری کار، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میری زمین، میرے مربع تمہاری زبان پر کبھی بھول کر نہیں آیا تھا۔ میرے نبی مرزے نے میری قرآن کو بدل دیا، تم ہلے نہیں، مرزا غلام قادیانی نے میری حدیث کو بدل دیا، تم ہلے نہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آج کی بے وفائی کل کو نبی کے دربار میں ہمیں محروم نہ کر دے۔ خدا کے لیے دنیا کی اس زندگی کے اندر اتنے مگن مت ہو جائیے، کل میں اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے پیش ہو جائیں، وہ چہرہ موڑ لیں، کہیں ایسے نہ ہو۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا کام میں نے آپ نے اپنی جائز ترین خواہشات کو قربان کر کے ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم ان دو کاموں کو کرتے رہے تو آنے والی نسلوں تک یہ ایمان، عقیدہ، نظریہ محفوظ رہے گا، اور اسے محفوظ رکھنا ہماری ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 کذاب آئیں گے، علماء فرماتے ہیں 24 یا 25 کذاب آ چکے ہیں، معلوم یہ ہوا 5 اور 6 ابھی باقی ہیں۔ ان 5 اور 6 جھوٹے مدعیان نبوت سے امت کو بچانا، ان 5 اور 6 جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کرنا، یہ میرے آپ کے فرائض میں شامل ہے، میری آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور جس حسن خوبی کے ساتھ ہمارے بڑے ان فرائض کو نبھا کر گئے، ہمیں بھی انہی فرائض کو اسی انداز میں نبھانا ہے۔ جائیے پوچھئے ان سے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چلے گئے، پیچھے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی چلے گئے، دونوں اکابر کی ملاقات ہوئی، حاجی امداد اللہ نے بیعت کیا، خلافت سے سرفراز فرمایا، پلٹ کر حکم دیا آپ ہندوستان واپس چلے جائیے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، پیر مہر علی شاہ کی خواہش ہے حرمین میں روز رہوں، ضرورت ہے مہر علی ہندوستان چلا جائے۔ توجہ کیجئے گا، دل چاہتا ہے بیت اللہ میں نماز پڑھوں، 1 لاکھ نماز کا ثواب لوں، طواف کروں، اعتکاف کروں، محبت کی نیت سے بیت اللہ کو دیکھوں، بیت اللہ میں بیٹھ کے رب کا نام لوں، رب کا کلام پڑھوں۔ کیا قدر نیکیاں ہیں، کیا خوش قسمتی ہے۔ خواہش یہ ہے بیت اللہ میں زندگی گزار دوں، خواہش یہ ہے روضہ اطہر پر پیش ہو جاؤں، نبی کے سامنے درود کا تحفہ پڑھوں، نبی پر صلات پڑھوں، نبی میرے درود و سلام کے تحفے کو قبول کر لیں۔ خواہش یہ ہے مہر علی ان کے قدموں میں مر جائے، خواہش یہ ہے مہر علی یہی دفن کر دیا جائے۔ مگر مہر علی سے کہا گیا، مہر علی تجھے اپنی ساری خواہشات پیغمبر کی ناموس کے دفاع کے لیے قربان کرنی پڑے گی۔ مہر علی نے پلک جھپکتے ہوئے ہاں کی، اپنی خواہشات کو پیغمبر کے نام پہ قربان کر کے پلٹ کے ہندوستان چلے گئے۔ آج میرے لیے تو ہفتے میں 4 دفعہ آنے والا مہمان ختم نبوت کانفرنس پر ترجیح رکھتا ہے۔ 4 دفعہ ہفتے میں ایک آدمی آتا ہے ملنے کے لیے۔ ادھر آپ نے ختم نبوت پروگرام میں جانا تھا، وہ پھر آ گیا، آپ اس کو گھر میں لے کے بیٹھ کے گپے مارنے لگ گئے۔ کوئی بات نہیں، ختم نبوت کانفرنس میں نہیں جائیں گے تو کیا ہے، یہ تو دوست ہے۔ ہائے کاش کہیں یہ کام کرنے سے پہلے میں اور آپ سوچ لیتے کہ دنیا کا دوست اتنا عزیز ہے جو ہفتے میں 4 مرتبہ ملتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا مجھے آپ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے سال کے بعد آواز لگی ہے، وہاں پر میرے لیے آپ کے لیے جانا بوجھل بن گیا۔
بس آخری بات عرض کرتا ہوں، میں نے 55 پہ بات ختم کرنی ہے. یہ بڑا اونچا کام ہے. زندہ ہے زمانے میں ثنا خوان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد. ہو لاکھ خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا. بہت اونچا کام ہے. جس مسلمان نے تحفظ ختم نبوت کے کام کا مزہ چکھا ہے، جس کو یہ نشہ لگا ہے، خدا کی قسم منو من مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا، پیوند خاک کر دیا گیا. اس کام کو اس نے چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا. تاریخ کے اوراق میں ایک بادشاہ کا نام ملتا ہے عمر بن لیث. اس کا انتقال ہوا. اسے کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت سنائیے اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ کہنے لگا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ نے کہا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف کر دیا. بڑا حیران ہوا، کہنے لگا ہوا کیا؟ تو بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی. اچانک فوج کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. میں نے کہا کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا. میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے لیے فیصلے فرما دیے. اتنا اونچا کام ہے. میں درخواست گزار ہوں یہاں کے طلبہ عزیز سے، عوام الناس سے، علماء کرام سے، جہاں آپ کی سینکڑوں ہزاروں مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام کو رکھیں. کیا خیال ہے؟ میری یہ درخواست صحیح ہے؟ قبول ہے؟ سارے ساتھی اس کی کوشش کریں گے. دیکھو ہمارے شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، سید امین گیلانی مرحوم کے چشم و چراغ، ہماری 1953 کی تحریک کا ایک نامور نام سید امین گیلانی، وقت کے حسان. جیسے حضور کے حسان تھے حضرت حسان، ایسے شاہ جی کے حسان تھے سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. ان کے فرزند ہمارے بزرگ حضرت سید سلمان گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہدیہ نعت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں گے. تحفظ ختم نبوت پر نظم پیش کریں گے. کمال 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 لکھا ہے، آج تک زندہ اور جاوید ہے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. بڑے بڑے لکھنے والے لکھتے ہیں، لیکن جو عشق اور محبت میں ڈوب کر اللہ کے نبی کی غلامی کا حق ادا کرنے کی ان غلامان پیغمبر نے کوشش کی ہے جو 1953 کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھی تھے، ان کا جواب نہیں ہے آج. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 کام ہے ہر مسلمان کے ذمہ. نمبر 1، اس پیغام کو عام کرنا ہے حضور اللہ کے آخری نبی. اس پیغام کو عام کرنا ہے قادیانی مسلمان نہیں. اس پیغام کو عام کرنا ہے قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں. شیزان سب سے زیادہ پنجاب میں چلتی، دھڑا دھڑ 5 وقت کا نماز پڑھنے والا شیزان بیچتا ہے، شیزان پیتا ہے. اب اس میں بات کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی، 1 منٹ ویسے اوپر ہو گیا. تو شیزان قادیانیوں کی مشروب ساز کمپنی ہے. اس کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. سعودی عرب میں پران ملتا ہے، پران. جیسے پاکستان میں شیزان ہے، سعودی عرب میں پران ہے. شیزان پاکستان کا برانڈ ہے اور پران بنگلہ دیش کا برانڈ ہے. وہ پران بھی قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں کا ہے. ہم حج اور عمرے پر جاتے ہیں، کیک رس پران کے کھا رہے ہیں، بسکٹ پران کے، جوس پران کے، دہی پران کی، یوگرٹ پران کا، جیم جام جیلی اچار چٹنی مربے جو آیا رگڑ دیا. نہیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ دیکھتے ہو اس کی ایکسپائری ڈیٹ، چیز کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہو. میں ان سے کہتا ہوں ایکسپائری ڈیٹ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ کہیں یہ ان لوگوں کا تو نہیں جن کا ایمان ہی ایکسپائر ہو چکا، جن کا ایمان ہی ایکسپائر ہو چکا ہے. قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں حضرت کا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.